ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नईम तारक अपने यूट्यूब प्रोग्राम आपने पूछा के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस प्रोग्राम में हम बच्चों, नौजवानों और फैमिली के मुख्तलिफ किस्म के मसाइल डिस्कस करते हैं और उनके हल, आपके पूछे गए सवालात के तनाज़ुर में उनका हल तजवीज़ करते हैं। ख़वातीन हज़रात, पिछले चंद दिनों से बहुत से वालिदैन अपने बच्चों के खाने पीने के मसाइल से मुताल्लिक़ उनकी मनफी आदतों और रवैयों के बारे में हमसे सवालात कर रहे हैं। बजाय इंफरादी सवालों के जवाब देने के हमने सोचा कि ये बेहतर होगा कि हम अगले 2-3 व्लॉग्स ये खाने पीने की, बच्चों की मनफी आदतों और गलत आदतों पर ही करें ताकि आपके तमाम सवालों का अहाता हो सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम जायजा लेंगे कि खाने पीने के सिलसिले में छोटी उम्र के बच्चों, जैसे 2-4 साल से लेके 8-10 12 साल की उम्र के बच्चों के ज्यादातर मसाइल क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि बड़ी उम्र के लड़कों, लड़कियों, नौजवानों के सीरियस खाने पीने के सीरियस मसाइल क्या है। और आखिर में हम एक व्लॉग अपने नाज़रीन के लिए, नौजवान तबके के लिए मोटापे पे भी और वजन हद से ज़्यादा बढ़ जाने के सिलसिले में करेंगे, क्योंकि बेशुमार सवालात इस ज़मन में भी हमें मासूल हो रहे हैं। आप इन तमाम व्लॉग्स को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनमें छोटा मोटा तसलसल होगा जो आपको जो बात हम कन्वे करना चाह रहे हैं उसको समझने में आपकी मदद करेगा। तो 2-3 साल से लेकर 8-9 साल की उम्र के बच्चों की नशोनुमा के दौरान खाने पीने के कौन से मसाइल होते हैं, ताकि हम आपके बच्चों का अगर उनमें से कोई मसला हो तो आप उस पर गौर फिक्र करें, उसके बारे में सोचें, और अगर आप चाहें तो हमें उसके बारे में ज़रूर लिखें ताकि हम आपको मुफस्सल जवाब दें और आपकी मुफस्सल रहनुमाई कर सकें। तो सबसे पहले हम छोटे बच्चों में, बहुत छोटी उम्र के बच्चों में जो अमूमी वजूहात है खाने पीने की मसाइल हैं, उनकी एक लिस्ट आपको क्विकली बता देते। नाज़रीन, सबसे पहले तो तिब्बी, जिस्मानी या मेडिकल मसाइल हो सकते या फिर ज्यादातर नफ्सियाती भी हो सकते, और दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों का मिक्स भी हो सकता है, यानी नफ्सियाती और जिस्मानी दोनों मसाइल मिलके एक ज्यादा मुश्किल सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। और सबसे पहले तो बच्चों में, छोटे बच्चों में भी मैदे और हाजमे के मसाइल होते हैं, जिन्हें रिफ्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। उनकी कब्ज के मसाइल हैं, पेट में गैस और इस किस्म की हो जाने के मसाइल हैं। तो ये उनमें एक एलर्जी या खाने की सेंसिटिविटी भी हो सकती है, जिसकी वजह से वो खाने से एतराज करते हैं, बचते हैं, डरते हैं। उनके खाने के निगलने में रुकावट हो सकती है, चबाने में दुश्वारी हो सकती है, जैसे कि बड़े टॉन्सिलाइटिस अगर बड़े हों, एडेनाइड्स बड़े हों, ये ENT स्पेशलिस्ट आसानी से इसकी तशखीस कर सकते हैं। बच्चों में चबाने और निगलने के अक्सर मसाइल पाए गए हैं और जिसकी वजह से वो खाने से गुरेज करते हैं या खाना उनके लिए एक मसला होता है। मुंह के जख्म, दांत या तकलीफ की वजह से अभी वो खाने से एतराज या मुश्किल पेश उनको आती। सांस लेने में दुश्वारी भी हो सकती, और ख़ास तौर पे खाते वक्त या सोते वक्त अगर उनको सांस लेने में दुश्वारी हो तो ये भी एक तवज्जो तलब बात है। उनके जॉज में, मुंह खोलने या बंद करने में किसी किस्म की अगर तकलीफ हो तो ये भी खाने में उनके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग और अजीब सी एक वियर्ड
چھوٹے بچوں میں عادت دیکھی گئی ہے کہ وہ کھانے کو منہ میں رکھے رکھتے ہیں، نوالے کو منہ میں رکھے رکھتے ہیں، جسے ہم فوڈ پاکٹنگ کہتے ہیں. یہ بھی ایک جسمانی نفسیاتی مکس قسم کے مسئلوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر بچہ کھاتے ہوئے گلا گھٹنے یا سانس رکنے یا کیا آنے وامٹنگ کا احساس ہو تو وہ بھی کھانے سے پھر اعتراض کرتے ہیں اور اس سے بھاگتے ہیں. اگر بچے کو اس قسم کے منفی تجربات ہوں، منفی احساسات ہوں، تو ظاہر ہے اس کے کھانے پینے کی عادتیں جو ہے نا وہ متاثر ہوتی ہیں اور وہ ان سے بچتا ہے یا ڈرتا ہے، کیونکہ اسے کھانے کے دوران تکلیف ہوتی ہے جو کہ اس کی اس عادت کو کہ کھانے سے بچا جائے، کھانے سے پرہیز کیا جائے، اور اس کو پختہ کر دیتی. تو کچھ یہ تھے چند ایک جسمانی طبی یا میڈیکل مسائل کہہ لیں انہیں، اور اس کے حل کے لیے حل تو ایک ہی ہے کہ آپ ماہر ڈاکٹر سے، پیڈیٹریشن سے، یا اس قسم کے جو الائیڈ منسلک یا اس سے متعلقہ اسپیشلٹیز ہیں ان کے ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے. بہرحال ہم کچھ چند ایک ٹپس آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں. اگر ان میں صرف سینسٹیوٹی کا مسئلہ ہے، حساسیت کا مسئلہ ہے، گنز میں دانتوں میں مسئلہ ہے، تو وہ ڈینٹسٹ کو دکھایا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ مسوڑوں یا گالوں پر نرم مساج بھی کر سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس ہلکی مالش کی وجہ سے ان کی تکلیف میں کافی ریلیف مل جاتا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے نرم غذا دی جائے اور اس کے بعد جلد ہی اس کو سخت غذا، چبانے والی غذا جیسے روٹی وغیرہ پہ بہت زیادہ ڈیلے نہ کریں. جو ہی وہ تیار ہو نرم سے سخت غذا کی طرف جانے تو ضرور آپ وہ انٹروڈیوس کر دیں، اس کو جاری کر دیں. بچے پر دباؤ نہ ڈالیں، کھانے پینے پہ اصرار نہ کریں، اس سے اس کی ٹینشن انزائٹی بڑھتی ہے اور وہ کھانے سے مزید بھاگتے ہیں. اگر بچہ کھا لے، لقمے کو نگل لے تو تعریف کریں، شاباش، کھاؤ، گڈ، ویری گڈ، چباؤ، پھر چباؤ، بہت پیار سے، بہت آرام سے اس کو سمجھائیں، اور اگر جب بھی وہ کامیاب ہو تو اس کو ضرور انعام دیں، اس کو شاباش دیں. جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان طبی جسمانی میڈیکل مسائل کا حل تو پیڈیٹریشین، ماہر ڈاکٹر جو ماہر اطفال ہوتا ہے، بچوں کا ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے، وہی آپ کو صحیح مشورہ دے سکتے ہیں. لیکن اور وہی آپ کے بچے کے گلے، منہ یا ہاضمے کی صحیح جانچ پڑتال کر سکتے ہیں. ہاں انٹرسٹنگ ہے، اسپیچ تھراپسٹ آپ نے سنا ہوگا، فیڈنگ تھراپسٹ بھی ہوتے ہیں، اسپیچ تھراپسٹ بھی ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں کم ہے، لیکن بہرحال اگر کھانے پینے کے مسائل چبانے، نگلنے یا اس قسم کی وجہ سے ہیں تو اسپیچ تھراپسٹ بھی مدد کر سکتا ہے. آکوپیشنل تھراپسٹ ہے، میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں شاید ہوں گے یا بہت کم ہوں گے، لیکن ضرور آپ متعلقہ اداروں سے، متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے رجوع کریں یا میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آکوپیشنل تھراپسٹ. اور تو اور فیڈنگ تھراپسٹ بھی ہوتے ہیں جو کہ شاید مغربی ملکوں میں بہت ہی عام سی چیز ہے، ہمارے ہاں اتنی عام سی چیز نہیں. کچھ نفسیاتی، اگرچہ یہ طبی جسمانی مسائل ہیں، لیکن کچھ نفسیاتی میجرز، ٹپس بھی مدد کر سکتے ہیں. کھانے کے ماحول کو بہتر کریں، خوشگوار کریں، اور تو پھر آپ کا بچہ کھانا صحیح طریقے سے کھانا سیکھ لے. کھاتے وقت جو چیزیں توجہ بٹاتی ہیں جیسے اسکرین، ٹی وی، شور، ہنگامہ، وہ اگر کم سے کم ہو تو بچے کے لیے بہتر ہے. بچے کی کھانے کی پوزیشن میز پر درست ہو، کمفرٹیبل ہو، اس کے پاؤں یا تو فٹ ریسٹ پہ ہو یا زمین پہ لگ رہے ہوں، اور وہ آرام دہ حالت میں بیٹھا ہو تو ضرور آپ کا کام آسان ہوگا اور بچہ
کھائے. تو کھانے کا وقت اور مقدار کنٹرول کریں. چارٹ بنا لیں, ڈائری بنا لیں, تاکہ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اسے صحیح رپورٹ دے سکیں. کھانے کا وقت شروع میں کم رکھیں, 15-20 منٹ سے زیادہ نہ دیں. کھانے کی مقدار بھی کم رکھیں, اور کوشش نہ کریں کہ اب یہ مائل ہوا ہے, بیٹھا ہے کھانے کو تو زیادہ سے زیادہ کھا لے. نو, بہت کم, جتنا وہ آسانی سے رضامند ہو کھانے کے لیے اتنا ہی کھلائیں. اور ہاضمہ والے کے درمیان نرمی سے, پیار سے, محبت سے اسے انکریج کریں. بیٹا چباؤ, بیٹا ٹھیک ہے, بہت اچھے, کھا لو, چبا لو. اور اگر وہ کامیاب ہو جائے تو اسے شاباش دیں اور انعام بھی دیں کوئی. یہ کچھ ٹپس ہمارے ذہن میں تھی. اگرچہ یہ سائیکولوجیکل ٹپس نہیں ہیں, سائیکولوجیکل مسائل بھی نہیں ہیں, لیکن ہم نے سوچا کہ ابتدا ہم میڈیکل, طبی یا جسمانی مسائل سے کرتے ہیں. اگلے ویلاگ میں ہم انشاءاللہ آپ کو نفسیاتی مسائل اور ان کے حل تجویز کریں گے. نفسیاتی مسائل کی نشاندہی کریں گے اور ان کے حل تجویز کریں گے, تاکہ آپ کو بچے کے کھانے کے مسائل کو سمجھنے میں مدد ملے اور اس کو حل کرنے میں آپ کو مدد ملے. تو امید ہے آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آیا ہوگا. اگر ایسا ہے تو اس کو ضرور لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ ضرور پریس کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. اور جب آپ نئی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو آپ کو فوراً اطلاع ہو جائے. آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور ہمیں اپنے مسائل سے آگاہ کریں. کمنٹ سیکشن میں جا کے ہمارے ویلاگ کے اچھے اور بہت زیادہ اچھے نہ ہونے کے بارے میں ضرور لکھیں. ہم انشاءاللہ اس کو امپروو کرتے رہیں گے. آپ ہم سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر ہمارا نوٹ کریں, یہ ہے 0334 5224947. میں دہرائے دیتا ہوں, 0334 5224947. ہماری دعا اور خواہش ہے کہ آپ کے بچوں اور فیملی کے تمام مسائل حل ہوں اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارے. اگلے ویلاگ تک اجازت. اللہ حافظ.